السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عقیدے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح علم صحیح عمل، اور صحیح علم صحیح انجام لائے گا۔ اگر ہمارے پاس صحیح علم ہے تو ہم عمل بھی صحیح کریں گے، اور صحیح عمل اس کا انجام صحیح ہے، آخرت بھلی ہے۔ عقیدے کی خرابی شرک میں لے جاتی ہے، اور شرک جہنم میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے اور اس پہ ہم جمے رہیں۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت 84 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 88 آیت پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 84 سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا عہد، پکا عہد لیا، جب ہم نے تم سے قول والاقرار لیا، تم آپس میں لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے، یعنی ترک وطن سے مجبور نہیں کرو گے۔ دیار تظاہرون علیہم بالاسم وَأَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ تھے اور تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم گواہ بھی بنے کہ تو ہم اس پہ اللہ نے جو تمہیں تورات میں احکام بھیجے تھے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے شہروں سے نہیں نکالنا، قیدی نہیں بنانا، لیکن تم اس سے بھی پھر گئے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم خود موجود ہی ہو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل و قتال کرتے ہو۔ ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منہم من دیارہم، اور اپنے وطن سے ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اور اپنوں کے مقابلے میں غیروں کی امداد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ ترک وطن کرانا بھی تمہارے لیے حرام ہے، پھر کیا تم تورات کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض احکام کو نہیں؟ تو ایسے شخص کی کیا سزا ہو جو تم ہی میں سے ایسی حرکت کرتا ہے۔
فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ایسے شخص کی کیا الا خزی وفی الحیات الدنیا، تو ایسے شخص کی کیا سزا ہو جو تم میں سے ایسی حرکت کرتا ہے سوائے رسوائی کے، الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت، اس دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے روز سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی جو تم اعمال کرتے ہو۔ اصل میں بات کیا ہے کہ مدینے کے علاقے میں یہودیوں کے دو فرقے رہتے تھے، مدینے کے علاقے میں دو علاقوں میں دو فرقے، بنو قریظہ اور بنو نذیر ایک علاقے میں، دوسرے میں اوس اور خزرج، یہ آپس میں اگینسٹ میں تھے، حملے کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، قبائلی جھگڑے ایک دوسرے کو۔ قریظہ جو قبیلہ تھا اس کا حلیف تھا، اوس اس کا حلیف تھا، اور بنو نذیر کا جو حلیف تھا وہ خزرج تھا، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اگینسٹ کے قبیلے والوں کو جھگڑا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس آیت میں 85 آیت میں اس کو کہا کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کو جھگڑا نہیں کرنا، معاف کرنا، اور یہ بھی کیا کرتے تھے، قیدی بنا کے پھر پیسے لے کر ان کو چھوڑتے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 84 میں یہی باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہم نے تم سے پکا عہد اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماغ، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، گھروں سے نہیں نکالنا، لیکن تم ان سے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں انہوں نے دنیا کی زندگی کی لذت و عشرت آخرت کی نجات کے بدلے میں خرید لیے ہیں، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اوپر بتا کے ان لوگوں کے حالات یہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے، عہد سے پھر دیتے تھے، تو اللہ نے ان کی سزا بتائی تھی، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، اب ان کا نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ ان کی کوئی سزا میں کمی ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، کتاب سے معنی یہاں تورات ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد وقفہ سے رسول بھیجتے رہے، من بعد بالرسل، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نبوت کی کھلی نشانیاں عطا کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، ہم نے تائید کیا، اور جب کبھی کوئی بھی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آیا جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا تو تم تکبر کر کے بعضوں کو جھوٹا قرار دیا کرتے تھے، فریقاً کذبتم فریقاً تقتلون، اور بعض کو تم بے دھڑک قتل کر ڈالتے تھے۔ یعنی جب بھی ہماری طرف سے کوئی تمہارے پاس رسول نبی آتا تو تم اپنی منی کرتے تھے، بعض کو تم جھوٹا کرتے، بعض کو تم قتل کر ڈالتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 1300 سال کا فرق ہے۔ یہ ہم تو ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو اس میں بہت سارے، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اول العزم پیغمبر تھے جن کو کوئی نہیں ہرا سکا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ 4 اول العزم پیغمبر میں بتا چکی ہوں اکثر۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، مطلب بند ہیں، کوئی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار پڑتی رہتی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں
اور موسیٰ علیہ السلام ان کا جو ان کے تورات کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، ان کو جو بھی احکام ملتے تھے تو وہ ان کو اگنور کرتے تھے، اپنی من باتی آگے جا کر آئے گا کہ ہم اپنے باپ دادا کا عمل کریں گے جو ان کرتے، ہم جن کو جو کرتے دیکھا ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔